شہر مدینہ کائنات کی وہ پاکیزہ بستی ہے جہاں حضور رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو اس شہر نور کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، جو ربط باطن ہے، ان کی روحیں جس طرح اس شہر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں اور آنکھیں ترستی ہیں اس شہر نور کو دیکھنے کے لیے اور دل تڑپتے ہیں اس کے نظاروں کے لیے، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں محبوب رہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ طیبہ کی خاک، طیبہ کی بابرکت مٹی ہمیں دو جہاں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں محبوب داور جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو حضور کی وجہ سے وہ شہر خوباں، وہ شہر جمال اور وہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز اور محبتوں کا مامن و مسکن ہے، اور اہل ایمان حج کرنے کے بعد اس شہر نور کی حاضری کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مکہ بھی رحمتوں والا ہے، مدینہ بھی برکتوں والا ہے۔ مکے کی شان اور مکے کی رفعت اور عظمت اور مکے کی قدر و منزلت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، لیکن مدینے کی شان کے بھی کیا کہنے، وہاں اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے اہل ایمان مکے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں، مدینے کو بھی عزیز سمجھتے ہیں۔ ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ مدینہ ہے، قرار قلب مدینہ ہے، تسکین جاں مدینہ ہے، دلوں کی دھڑکن مدینہ ہے، اور اس شہر نور کو جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو سکون روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ کیا منظر ہوتے ہیں عقیدتوں کے، کیا رنگ ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، احناف نے، شوافع نے اور حنابلہ نے، یہ تینوں امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روضے پہ حاضری دے تو وہ یہ کہے کہ میں حضور کا روزہ دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ جائے اور حضور کے روضے کو دیکھے تو وہ یہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور کے وصال کے بعد جس نے حضور کے روضے کی زیارت کی، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو اس درے نور کو دیکھ کر کے، اس ساوے گنبد کو دیکھ کر کے، اس سبز روزے کو دیکھ کر کے، ان سنہری جالیوں کو دیکھ کر کے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، عجیب رنگتیں، عجیب انداز اور محبتوں کی برستی ہوئی برکھا، عقیدتوں کے بکھرے ہوئے رنگ، سوالی جھولیاں لیے کھڑے ہیں، لیکن ہر ایک کی جھولی بھری جا رہی ہے، خیرات دی جا رہی ہے، انوار کی برکھا برس رہی ہے، روحوں کی پیاس بجھ رہی ہے۔ تھکے ماندے ہارے ہوئے لوگ، دکھوں کے ستائے ہوئے لوگ جب حضور کے روضہ انور کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ میں یہ دکھ بھی حضور سے کہوں گا، یہ دکھڑا بھی حضور کو سناؤں گا، یہ درد کی کہانی بھی انہیں کہوں گا، لیکن جب روبرو مواجہ انور کے ہوتے ہیں کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ظہوری نے تو قلم توڑ دیا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اللہ اکبر، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ اللہ اکبر، تو وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کیا گھڑیاں ہوتی ہیں جب زائر حج کے بعد یہاں حاضر ہو رہا ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام اس پہ کیسی شفقتیں کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے اور گفتگو میں سمونے کا مضمون نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بخدا لذت ای میں نہ شناسی تا نہ چشی، کہ یہ لذت تو جب تک چکھے گا نہیں اس کی پہچان تجھے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میری دعا آپ سب کے نام ہے کہ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔